بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز محترم ناظرین و سامعین، آج میں آپ کے سامنے غسل میت کا طریقہ بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ جب بھی کوئی مسلمان فوت ہوتا ہے، دنیا سے رخصت ہوتا ہے، تو اس کو غسل دینا فرض ہے۔ اب سوال یہ کہ اس کو غسل کون دے گا؟ تو بہتر یہ ہے کہ اس کو غسل قریبی رشتہ دار دے، لیکن قریبی رشتہ دار قریب ہی نہیں آتے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ذمہ داری مولوی صاحب کی ہے۔ حالانکہ امام صاحب کی، مولوی صاحب کی یہ ذمہ داری نہیں، لیکن یہ اس کا احسان ہے کہ وہ غسل دیتا ہے۔ حقیقت میں یہ ذمہ داری رشتہ داروں کی ہے، جو قریبی رشتہ دار ہیں۔ جیسے زندہ انسان یہ نہیں چاہتا کہ زندگی میں اس کو کوئی غیر محرم غسل کرائے۔ جب بیمار ہوتا ہے تو اس کی یہی تمنا ہوتی ہے کہ کوئی قریبی رشتہ دار اس کو غسل کرائے۔ ایسے ہی جب وہ فوت ہو جاتا ہے تو اس کو غسل دینے والے محرم رشتہ دار کا ہونا زیادہ بہتر ہے۔ تو اس لیے اب لوگ کیوں نہیں قریب آتے؟ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں طریقہ نہیں آتا۔ کیا اس کا طریقہ مشکل ہے؟ جیسے زندہ بندہ اپنا غسل کرتا ہے، پاکی کا غسل جنابت کرتا ہے، ایسے ہی میت کو غسل دینا ہوتا ہے۔ تو وہی طریقہ ہے جیسے زندہ بندہ غسل کرتا ہے۔ کچھ چیزیں مستحب ہیں، جیسے لبان اور اگربتی سے جس تختے پر غسل دینا ہے اس کو 3 دفعہ یا 5 دفعہ یا 7 دفعہ وہ اس کی دھونی دے لی جائے۔ تو اگر وہ نہ ہو تو پھر بھی کوئی ضروری نہیں ہے۔ تو اب میت کو ایسے ہی غسل دینا ہے کہ پہلے اس کو استنجا کروانا ہے۔ ہاں، استنجا کرواتے ہوئے ہاتھوں پر دستانے وغیرہ چڑھانا ضروری ہے، اور میت کو غسل دیتے ہوئے اس کو مکمل ننگا نہیں کیا جائے گا، بلکہ جو سطر ہے اس کے اوپر کپڑا ڈالا جائے گا، اور پھر اس کو استنجا جب کروایا جائے گا تو دستانوں کے ساتھ کروایا جائے گا۔ پہلے استنجا کروا دیا جائے، اس کے بعد اس کو ویسے ہی وضو کروا دیا جائے کہ جو وضو بندہ خود کرتا ہے اس کو۔ لیکن بات یہ کہ کلی نہیں کروائی جا سکتی، ناک میں پانی نہیں ڈالا جا سکتا۔ ہاں، روئی بھگو کر وہ اگر دانتوں پر پھیر دی جائے اور ناک کے نتنے صاف کر دیے جائیں تو وہ بہتر ہے۔ اسی طرح اس کا میت کا منہ دھویا جائے، پھر اس کے وضو کی ترتیب کے ساتھ بازو انگلیوں سمیت دھوئے جائیں، پھر اس کو مسح کروایا جائے، اس کے بعد اس کے پاؤں دھوئے جائیں، اور پھر سارے میت کے سارے بدن پر پانی بہایا جائے، اچھی طرح صابن لگایا جائے، اور پھر اس کو جتنا ہو سکے صفائی کے ساتھ اور جتنا ہو سکے اس کو اچھی طرح غسل دیا جائے، اور پھر اس کو کفن پہنا دیا جائے۔ تو یہ طریقہ کوئی غسل کا مشکل نہیں ہے، اور جو غسل دینے والا بندہ ہے جب کسی میت کو غسل دیتا ہے تو جیسے اس کو وہ نہلا دیتا ہے اور اس کو صاف کر دیتا ہے، ایسے خود گناہوں سے صاف ہو جاتا ہے جو کسی میت کو غسل دیتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اگر ہمارا کوئی رشتہ دار فوت ہو، باپ فوت ہو تو بیٹوں کو غسل دینا چاہیے، بھائی فوت ہو تو بھائیوں کو غسل دینا چاہیے، لیکن آج کل رشتہ دار جو ہیں وہ قریب نہیں آتے۔ یہ بہت غلط ہے، ہمیں اس رسم کو ختم کرنا ہوگا اور خود اپنی رشتہ دار میت کو غسل دینا ہوگا۔ اللہ عمل کی توفیق۔